الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ عقیدہ شرعی کورس میں آج انشاء اللہ تعالی ہم قبروں کی زیارت اور قبروں کی زیارت کے وقت ممنوع کاموں سے متعلق گفتگو کریں گے۔ ابتدائی اسلام میں چونکہ ابھی لوگ جاہلیت سے باہر آئے تھے، اس لیے توحید کی حفاظت کے لیے اور شرک میں پڑنے سے بچانے کے لیے قبر کی زیارت سے منع کیا گیا تھا۔ لیکن جب لوگوں کا اسلام بہتر ہو گیا اور دلوں میں توحید کی عظمت بیٹھ گئی، شرک کی نفرت پیدا ہو گئی، توحید کے دلائل راسخ ہو گئے، شبہات پوری طرح سے مٹ گئے، تو پھر دوبارہ قبروں کی زیارت کی اجازت دے دی گئی۔ البتہ زیارت کے اہداف و مقاصد کیا ہیں، زیارت سے غرض کیا ہے، اس کو متعین کر دیا گیا۔ چنانچہ صحیح مسلم میں حدیث نمبر 977 پہ بریدہ ابن حصیب رضی اللہ عنہ سے یہ روایت آئی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نہیتکم عن زیارت القبور فزوروها، میں نے تمہیں قبروں کی زیارت سے روکا تھا، اب اس کی زیارت کرو۔ اور ایسے ہی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے یہ حدیث صحیح مسلم میں 975 نمبر پر مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، زور القبور فإنها تذکر الموت، قبروں کی زیارت کیا کرو کیونکہ یہ موت کو یاد دلاتی ہے، اس سے موت کی یاد آتی ہے۔ اور ایسے ہی ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انی نہیتکم عن زیارت القبور فزوروها فإن فیها عبرہ، میں نے تم کو قبروں کی زیارت سے روکا تھا، اب قبروں کی زیارت کیا کرو کیونکہ اس میں عبرت اور نصیحت ہے۔ یہ مسند احمد اور مستدرک حاکم کی روایت ہے۔ اور ایسے ہی انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کنت نہیتکم عن زیارت القبور الا فزوروها فإنها ترق القلب وتدمع العين وتذكر الآخرة ولا تقولوا ہجرا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے تم کو قبروں کی زیارت سے روکا تھا، خبردار قبروں کی زیارت کیا کرو، اس سے دلوں میں نرمی پیدا ہوتی ہے، آنکھوں سے آنسو بہتے ہیں، آخرت کی یاد آتی ہے۔ البتہ کوئی حرام اور غلط بات زبان سے نہ نکالو، ولا تقولوا ہجرا، اور کوئی غلط بات زبان سے نہ کہو۔ اور ایسے ہی یہ حدیث مستدرک حاکم کی روایت ہے۔ اور بریدہ رضی اللہ عنہ کی حدیث فرماتے ہیں، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يعلمهم اذا خرجوا الى المقابر فكان قائلهم يقول السلام عليكم اهل الديار من المؤمنين والمسلمين وانا ان شاء الله بكم لاحقون اسال الله لنا ولكم العافيه۔ یہ صحیح مسلم کی 975 نمبر کی حدیث ہے۔ تو کہتے ہیں
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبروں کے لیے جاتے ہوئے کون سی دعا پڑھی جائے اس کی تعلیم دیا کرتے تھے۔ آپ نے انہیں سکھایا تھا کہ جب قبروں کی زیارت کرو تو یہ دعا پڑھو، السلام علیکم اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین انا انشاء اللہ بکم للاحقون اسأل اللہ لنا ولکم العافیہ۔ اے ایمان والوں اور اسلام والوں کی بستی میں رہنے والوں، تم سب پر اللہ کی سلامتی ہو، اور ہم بھی اگر اللہ نے چاہا تو تم سے ضرور آ کے ملنے والے ہیں۔ میں اپنے لیے اور آپ کے لیے اللہ تعالیٰ سے عافیت کا سوالی ہوں۔ یہ دعا کیا کرتے تھے۔ تو ان احادیث سے اور اس کے معنی کی جو بھی احادیث آئی ہیں، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ پہلے قبروں کی زیارت منع تھی، بعد میں اس کی اجازت دی گئی۔ تو اس کے پیچھے دو بڑے مقاصد کار فرما تھے۔ پہلا مقصد تھا دنیا کی رونقوں سے بے رغبتی پیدا ہو جائے، آخرت کی، موت کی اور اس دنیا سے چلے جانے کی یاد آئے، عبرت اور نصیحت حاصل ہو، آدمی کے ایمان زیادہ ہو، اس کا یقین طاقتور ہو، اللہ سے اس کا تعلق مضبوط ہو، غفلت اور بے رخی کی جو چادر پڑی ہوئی ہے، جو گرد و غبار جمع ہوا ہے، وہ گرد و غبار صاف ہو جائے۔ یہ ایک مقصد تھا۔ دوسرا مقصد یہ تھا کہ جب ہم قبرستان کی زیارت کریں تو وفات پائے ہوئے لوگوں کو دعا دیں، ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے رحمت اور مغفرت طلب کریں اور اللہ سے سوال کریں کہ اللہ تعالیٰ انہیں معاف فرما دے۔ یہی وہ چیز ہے جس پر دلیل آئی ہوئی ہے، اور اگر کوئی شخص قبروں کی زیارت کا کوئی اور مقصد بتلاتا ہے تو اسے دلیل پیش کرنا چاہیے۔ پھر آپ یہ بات بھی یاد رکھیں کہ قبروں کی زیارت کے وقت بہت سارے کاموں کو منع کیا گیا، ان سے روکا گیا تاکہ توحید کا تحفظ ہو سکے، تاکہ ہر مسلمان جو کہ لا الہ الا اللہ پر قائم ہے، کوئی ایسی حرکت سرزد اس سے نہ ہو جس بنا پر اس کی توحید میں خلل آ جائے، جس کی بنا پر وہ گمراہی میں پڑ جائے، باطل اور ناحق کی طرف چلا جائے۔ کیا کیا چیزیں ممنوع ہیں؟ سب سے پہلی چیز تو آپ نے حدیث میں کچھ دیر پہلے سنی، وَلَا تَقُولُوا حُجْرًا، کہ ناحق، غلط اور باطل کوئی بات نہ کہو۔ اب آپ جانتے ہیں کہ شرعی طور پر جو چیزیں بھی ممنوع ہیں وہ اس باطل میں سب سے پہلے نمبر پہ آئیں گی۔ تو ظاہر ہے کہ اگر کوئی شخص قبروں کی زیارت کرتے ہوئے مدفون شخص سے دعا کرتا ہے اور اس کے ذریعے سے اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے تو یہ سب سے بڑا ممنوع کام ہوگا۔ اگر کوئی شخص قبر والوں سے سوال کرتا ہے، قبر والوں سے مانگتا ہے، قبر والوں سے فریاد کرتا ہے، قبر والوں سے مدد طلب کرتا ہے، قبر والوں سے اپنے بیمار کے لیے شفا چاہتا ہے، اپنے لیے عافیت اور برکت کا سوال کرتا ہے، تو یہ ساری چیزیں کھلم کھلا کفر و شرک ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مختلف احادیث میں اس کی ممانعت اور اس کے کرنے والے پر لعنت آئی ہے۔ صحیح مسلم میں جندب ابن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کی وفات سے 5 دن پہلے سنا، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبل ان یموت ب5، آپ نے اپنی وفات سے 5 دن پہلے فرمایا،
الا ان من کان قبلکم کانوا یتخذون قبور انبیائہم وصالحیہم مساجد، خبردار جو تم سے پہلے کی امتیں تھیں، جو تم سے پہلے کی قومیں تھیں، وہ اپنے انبیاء اور صالحین کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا کرتے تھے۔ الا فلا تتخذوا القبور مساجد، خبردار تم قبروں کو کبھی سجدہ گاہ نہیں بنانا۔ انی انہاکم عن ذالک، میں تمہیں اس سے منع کرتا ہوں۔ یہ صحیح مسلم میں 532 نمبر پر حدیث موجود ہے۔ اور ایسے ہی مردوں سے دعا کرنا، مردوں سے اپنی حاجتیں طلب کرنا، مردوں کے لیے سجدہ کرنا، مردوں کے لیے رکوع کرنا، مردوں کے لیے چڑھاوے چڑھانا، قبروں کا طواف کرنا، یہ ساری چیزیں شرک اکبر میں آتی ہیں۔ اور قبروں کے پاس مجاور بن کے بیٹھنا، قبر کے پاس دعاؤں کی قبولیت کی امید رکھنا، یہ سب کے سب اس میں آتی ہیں کہ اس کے ذریعے سے انسان قبروں کو مسجد کی طرح بنا رہا ہے۔ یہ سب بدترین قسم کی بدعات ہیں۔ صحیحین میں عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اس بیماری میں جس کے بعد آپ اٹھ نہیں سکے، جس بیماری میں آپ کی وفات ہو گئی، اسی بیماری میں آپ نے فرمایا تھا لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجد، اللہ تبارک و تعالیٰ یہود و نصارہ پر لعنت فرمائے کہ انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا۔ یہ حدیث صحیح بخاری میں 1330 نمبر پر اور صحیح مسلم میں 531 نمبر پر مروی ہے۔ اور ایسے ہی جن کاموں سے قبر کی زیارت کے وقت منع کیا گیا ہے، اس میں سے یہ ہے کہ قبر کی زیارت کرتے ہوئے وہاں کوئی چیز ذبح نہ کی جائے، وہاں کوئی چیز قربان نہ کیا جائے۔ اگر کوئی شخص اپنی کسی حاجت طلبی کے لیے، اپنی کسی حاجت براری کے لیے، قبر والوں کا تقرب حاصل کرنے کے لیے اگر وہاں کچھ قربان کرتا ہے، چاہے مرغہ ذبح کرے، چاہے بکرا ذبح کرے، چاہے کچھ اور ذبح کرے، تو ایسے لوگوں پر لعنت آئی ہے۔ یہ شرک اکبر ہے، یہ خطرناک قسم کی بدعت ہے، اور یہ انسان کو شرک میں مبتلا کر دیتی ہے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے لا عقر فی الاسلام، اسلام میں ذبیحہ نہیں ہے۔ کیا کون سا ذبیحہ؟ اس کی تفسیر میں امام عبدالرزاق فرماتے ہیں کانوا یعقرون عند القبر بقرۃ او شاۃ، قبر کے پاس جاہلیت کے لوگ گائے بیل یا بکریاں ذبح کیا کرتے تھے، تو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرما دیا اور کہا کہ اسلام میں یہ چیز نہیں ہے۔ یہ سنن نبی داؤد میں 3222 نمبر پر موجود ہے۔ اور ایسے ہی قبر کو جو مٹی قبر سے نکلتی ہے، اس مٹی کو صرف اوپر سے ڈال دیا جائے، باہر سے مٹی لا کر کے قبر کو مزید بلند نہ کیا جائے، نہ اس کو پختہ بنایا جائے، نہ چونا گچ کیا جائے، نہ اس پر کوئی تحریر لکھی جائے، نہ اس پر کوئی قبہ بنایا جائے، نہ اس پر کوئی تعمیر کی جائے، اور نہ اس قبر پہ بیٹھا جائے۔ یہ ساری چیزیں ممنوع ہیں۔ یہ وہ بدعتیں ہیں جن کی وجہ سے یہود و نصارہ گمراہ ہو گئے اور شرک میں جا پڑے۔ چنانچہ جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یجسس القبر وان یقعد علیہ وان یبنى علیہ وان یزاد علیہ او یکتب علیہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات سے منع کیا ہے کہ قبر کو پختہ کیا جائے، چونا گچ کیا جائے، یا اس پر بیٹھا جائے، یا اس پر عمارت تعمیر کی جائے، یا اس کو بڑھایا جائے، اس پر کچھ زیادتی کی جائے، یا اس پر کوئی تحریر لکھی جائے۔ یہ صحیح مسلم میں اور سنن نبی داؤد میں، اور ایسے ہی مستدرک حاکم کی روایت ہے۔ صحیح مسلم میں 970 نمبر پہ، سنن نبی داؤد میں 3225 نمبر پر،
اور مستدرک حاکم میں یہ روایت موجود ہے۔ اور ایسے ہی قبر کی طرف منہ کر کے صلاۃ پڑھنے سے منع کیا گیا ہے، قبر کے پاس بھی صلاۃ پڑھنے سے منع کیا گیا ہے۔ چنانچہ ابو مرثد غنوی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، لا تصلوا الی القبور ولا تجلسوا علیہا، قبر کی طرف منہ کر کے نہ صلاۃ پڑھو اور نہ ہی قبر پہ بیٹھو۔ یہ صحیح مسلم میں 972 نمبر پر حدیث ہے۔ اور ایسے ہی ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الأرض كلها مسجد الا المقبرۃ والحمام، کہ پوری روئے زمین سجدہ کرنے کے لیے ہے، عبادت کرنے کے لیے ہے، البتہ مقبرہ اور حمام یہ دو جگہیں یہاں سجدہ کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ یہ سنن ابی داؤد اور سنن ترمذی میں حدیث ہے۔ سنن ابی داؤد حدیث نمبر 492 اور سنن ترمذی حدیث نمبر 317۔ اور ایسے ہی یہود و نصارہ کی گمراہیوں میں سے یہ بھی تھا کہ وہ نبیوں کی قبروں پہ تعمیر کر لیا کرتے تھے، اس سے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم منع فرمایا۔ اور ایسے ہی وہ ان قبروں پر میلہ لگایا کرتے تھے، عید منایا کرتے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بھی منع فرمایا۔ چنانچہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث جو سنن ابی داؤد اور مسند احمد میں ہے، سنن ابی داؤد 3042 نمبر پر اور مسند احمد میں یہ حدیث ہے، آپ نے فرمایا، لا تتخذوا قبری عیدا، میری قبر کو عید نہ بناؤ، ولا تجعلوا بیوتکم قبورا، اور اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، وحیثما کنتم فصلوا علی فإن صلاتکم تبلغنی، اور دنیا میں جہاں بھی رہو وہاں سے درود بھیجا کرو، کیونکہ تمہارا درود، تمہاری صلات مجھے پہنچتی ہے۔ تو اس میں اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قبر کو عید اور میلہ بنانے سے منع فرمایا ہے۔ جیسے ہم عید الفطر میں اکٹھا ہوتے ہیں، عید الاضحیٰ میں اکٹھا ہوتے ہیں، اگر اور یہ عیدیں ہر سال میں بار بار آتی ہیں، تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ قبر کو عید نہ بناؤ، یعنی قبر پر سال بسال اکٹھا نہ ہوا کرو، ہر سال ایک دن متعین کر کے اکٹھا نہ ہوا کرو جیسے کہ عید میں ہوتے ہو۔ تو یہ اس سے حدیث میں واضح طور پر منع کیا گیا۔ اور جو چیز قبر پر منع ہے وہ یہ بھی ہے کہ قبر کی زیارت کے لیے خصوصی طور پر کجاوے نہ کسے جائیں، خصوصی طور پر سفر نہ کیا جائے، جیسا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں، صحیح بخاری 1189 نمبر اور صحیح مسلم 1397 نمبر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، لا تشد الرحال الا الى 3 مساجد، المسجد الحرام ومسجد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم ومسجد الاقصی، کہ سفر نہیں کیا جا سکتا ہے مگر 3 مسجدوں کے لیے، ایک مسجد حرام ہے، دوسرا مسجد نبوی جو مدینہ منورہ میں ہے، اور تیسرا مسجد اقصی جو فلسطین میں ہے۔ یہ تین مساجد ہیں جن کے لیے ہی صرف سفر کی اجازت ہے۔ تو جب کسی اور مسجد کے لیے سفر نہیں کر سکتے تو کسی قبر کے لیے سفر کرنا کیسے جائز ہو سکتا ہے؟ والحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا وسلم۔